شخصیت ترجمان اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان حضرت علامہ مولانا سید نذر حسین شاہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں حبیب اعظم حسن عبدال آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اور دلکش بڑی خوبصورت کیفیت اس پاک دی تسی بھی دعا کرن آئے ہو میں بھی دعا کرن آئے ہوں تسی اس واسطے بھی آئے ہو کہ پیر آسن تے اسی پیران دیکھ سان بے شک آئے ہو بے شک اسی واسطے آئے ہو پیران دیکھ سان میں اس واسطے نہ آیا تسی آج تو ٹھیک گل کر رہے ہیں تسی پیران دیکھنے آئے ہو توجہ ہے پاگلے بیٹھو نا بیٹھ ہی نہیں سکتے ہو تسی بھی بیٹھو تم بوئے کہ نہ کھا لیں آپ صاحب بیٹھ جا تسی ٹریک کیوں کھلے ہو بیٹھو سب آج بیٹھو یعنی میں آیا کہ بیٹھو ہو گئی کیسی گل ہے تسی آئے ہو پینا ویکھنے میں پینا ویکھنے نہ آیا میں اس واسطے آیا کہ پیر ماں ویکھن جی صاحب کیسی گل ہے تسی ویکھو تے پینا دا کی بنسی تے جی پیر ویکھن تے پھر کیوں اور تسی آندہ آئے ہو اس وقت نیت تے آئے ہو جب پیر تساں ویکھن سبحان اللہ پھر پتہ ہے جی ہے کہ نہیں اللہ کریم دا طرز کلام کچھ ہو رہے تے نبی کریم دا طرز کلام کچھ ہو رہے اللہ کریم فرمایا میں یوتے رسولہ فقط عطا اللہ پہلے رسول کا ذکر اللہ کیتا ہے اپنا پیچھے کیتا ہے وہ اللہ رسول کوئی بڑا تے نہیں رسول تے نکے اللہ کو تے رسول ہے پر محبت جوش کھا کے ہی پہلے محبوب کا ذکر کیتا بعد میں جا محبت جوش کھا گئی یہ گل پیار دی ہے رسول اللہ فرمایا ایمان اسی دا جسا میرے نال توجہ ہے سنو نا 5-7 منٹ کی تقریر کرنی ہے کوئی تقریر کا ٹائم نہیں دعا واسطے آئے ہیں رسول اللہ کیا فرمایا کہ جسا میرے نال پیار ہے وہ ایمان والا ہے ایمان والا ہے ہن ایمان نشانی ہے محبت رسول دی محبت رسول ہے تے ایمان ہے تے محبت رسول نہیں وہ بے ایمان ہے ٹھیک ہے تسی آتے ہو کلمہ پڑھے ہے تے بس ایمان ہے اس کلمہ سے منافقہ بھی پڑھے ہے وہ مولوی بیٹھے تھے پوچھو کلمہ منافقہ بھی پڑھے ہے ٹھیک ہے وہ کلمہ پڑھنے کا نہیں کلمہ کے پڑھ ایک نشانی ہے کلمہ ایک نشانی ہے محبت رسول دل میں پیدا کرتے تمام محبوب خدا جس جنے محبت رسول دل میں پیدا کی تھی نبی اس واسطے جبہ ٹوریا پھر
ادھر نبیاں دیکھو نبی کے فرمانے نے نبی آخدے نے سارے حافظ صاحب دا اپنا نبی آخدے نے نبی کے فرمانے نے جو رسول نہ پیار کرے ہو تے ایمان والا ہے نبی آخدہ ہے اے اللہ یہ تے جڑے میرے نال پیار کروں ایمان والے نے تے میں تے حسین نال پیار کروں ٹائم نہیں کہ گل چھیڑا تے تسی روٹی بھی نہ کھاؤ ٹائم نہیں اس واسطے اتنی گل کافی ہے اشارہ کافی ہے اللہ مصطفیٰ نال پیار کرتا ہے تے مومن کرواتا ہے یہ نہیں تسی مومن ہو اللہ بھی مومن ہے مولویوں کو پوچھو ڈرے نال نہ دس دیو سن ڈرے نال نہ دس دیو اللہ فرماتا ہے میں بھی مومن ہوں میں مومن ہوں کیوں مومن ہوں آپ کے حضور نے اعلان کیتا ہے سب کو بچ کے میرے نال پیار کرے وہ مومن ہے اور دنیا والے اور کسی کی پکڑی کے جو کر سو میں اللہ کو پیار کرنا نہ ملا وہ مومن ایک گل ہو گئی اور رسول اللہ فرمانے نے لوگ میرے نال پیار کرن تے مومن نے تے میں حسین نال کیا بات ہے سرکار حسین دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکی جی گل عقیدے دی بیان کراں اکھے علی ابو بکر دا دشمن ہے ابو بکر علی دا دشمن ہے پاگل دے پترو دشمن کسی بھی کدے نہ معلوم ہوئی کوئی گل سمجھ نہیں ہوتی منن علی ابو بکر صدیق کراچی میں دسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھائی مولا علی پیچھے پڑھی مولا علی پیچھے پڑھی ایک ایمان لگ دسو مولا علی ہاتھ بن کے پڑھی کے چھوڑ کے اور علی علی کرنا دے جی بالکل ٹھیک ہے پر وہ علی علی کرنا دے اسی کیوں چھوڑنے ہو ان کا مطلب ہے اسی کہنے شیطانی کرنی ہے نماز نہیں پڑھنی یہ کہنے کے نہیں یہ جو بہت علی نماز ہاتھ بن کے پڑھے علی نماز ہاتھ بن کے پڑھے تو نہ پڑھے سرکار حق نے کہا جمعے کی پیشی میں سر کٹاوے تو کدے دیکھی نہیں نہ ہوئے کون ہے علی کا ملائم علی کو تا میرا سان کینا چرس سے کھڑے قربان جاواں تیرے دادا علی اگے کے ہویا کسی خوشی ہوئے وہ تے چھایا ملیاں اللہ بھی آسی علی سونی پاؤ جاتی ہے چھڑائے قربان جاواں پیچھے بات کری صدیق فرما کرے میں علی دونوں شہر واسطے نکلے جب وہ شہر واسطے گئے نا اگے جاتک پہ کھیلتے ہیں اور تسی پھر کھا رہے ہو پھر کھا رہے ہو اور کلا ہو جاؤ بٹھاؤ بندے افراد تفریح کر دو بعد میں دھرم صاحب سارے دل سن ذرا توجہ کرو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شہر واسطے نکلے جی شادی توجہ شہر واسطے نکلے تے جناب مولا علی نال نے صدیق اگے کے نال مولا علی ہے جاتک پہ رائے چھیڑتے جاتک پہ چھیڑتے رائے انہاں جاتکاں میں حضرت کے امام حسن بھی ہے
وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق بیٹھے ہیں ان عاشقوں میں اصل دعا قبول کرو اللہ کرے کہ دعا ساری قبول ہو جائے دعا کو اس بھی ڈالے کہ قبول بھی ہو جائے کیونکہ دعا جڑی ہے یہ وہ کھول عبادت ہے عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کا مغز ہے عبادت کی جاوے دعا نہ کی جاوے وہ عبادت چلی ہوتی ہے وہ عبادت چلی ہوتی ہے جس بندے کا مغز نہیں اسے لگتا ہے وہ چل رہا ہے جس کا مغز نہیں وہ چل رہا ہے اس واسطے عبادت چلی ہوتی ہے کہ دعا نہ ہوئے دعا کا ٹائم ہے نالوگ بادشاہ بھی تشریف فرما لے شاہ صاحب بھی تشریف فرما لے آپ بھی سرکار میں تو کچھ نہ آسنا دو چار بیان کر سنی گا لے دو چار الفاظ سے نہ دے منہ نکلے ہوئے اسی سنساں تے سارے کام سنی اور سونی مان پاوے گل بنسی اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنا ہی کافی ہے کہ جتنی عادت کیتی ہے ورنہ میں کھڑکیاں کھول کے ماتے یقینی گل ہے آخر دعوانا سبحان اللہ حضور قبلہ پیر سید احمد شاہ بشری سجادہ رشید اعلیٰ دربار عالیہ کنارہ شریف آپ سے ملتمس کروں گا کہ آپ مختصر آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات میں بات فرمائیں حضور قبلہ پیر سید احمد شاہ بشری قاسمی دربار عالیہ کنارہ شریف نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی اپنا جھکا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں اے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے اے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں اور غم کے ماروں کبھی وہ نہ کرو کوئی علاج ہم غم عشق نبی سے دوا دیتے ہیں اور جب غم کے ماروں کی دولت وہ آقا تیرے یہ دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں ہم دو سال کے بعد زینت مسند صدارت دنیا تصوف کے بادشاہ عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ تصویر امام العارفین آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضور والے مرتبت سفیر عشق رسول حضرت ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی دامت برکاتہ القدسیہ مرکزی صدر اتحاد مشائخ پاکستان و مرکزی نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان و مرکزی امیر اعلیٰ انجمن محبان طریقت انٹرنیشنل والی مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف اور آپ کے نور نظر مرد کلندر کے لخت جگر وارث دربار عالیہ موڑا شریف شہزادہ والا شان حضرت پیرزادہ محمد عمر زید بادشاہ قاسمی دامت برکاتہ القدسیہ ان کے حکم سے میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں یہ وقت تقریر کا نہیں حضور قبلہ عالم دعا فرمائیں گے ہم سب دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں حضرات گرامی قدر ہمارا یہاں آنے کا مقصد بیٹھنے کا مقصد حضرت کے دیدار کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے اس وقت تک ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک نہ پہنچے اس وقت تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم کامل مرشد کے قدموں تک نہیں پہنچے مرشد کی بارگاہ سے محبت رسول ملے گی اور جسے محبت رسول ملے گی اسے معرفت اللہ بھی ملے گی اللہ تکرامی قدر میں انہی الفاظ میں اختتام کرتے ہوئے کہ دربار عالیہ موڑا شریف وہ دربار ہے جس کا فیضان چھپا ہوا نہیں حضور قبلہ عالم اپنی طبائع ناسازی کے باوجود آج اس مجلس کے اندر جلوہ افروز ہے پاکستان نہیں یورپ کی وادی نہیں عرب امارات کی سرزمین نہیں کشمیر اور سرحد پنجاب کی سرزمین نہیں پوری دنیا میں ایک ہی مشن لیے ہوئے جا رہے ہیں کہ لوگوں
رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اب وقت دعا کا ہے اور چاچا جان سے بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم مزید اس پروگرام کو لے کر آگے چلیں. بس میں نے کچھ گزارشات پیش کرنی تھی. سوال تو ہوتے رہے. جناب مولانا غلام حسن صاحب آئے, آپ نے بھی بیان فرمایا. قبلہ سید احمد شاہ صاحب نے بھی بیان فرمایا, اور خاص طور پر میرے استاد سید نظر حسین شاہ صاحب جو رات سے ماشاءاللہ ان کی خطابات کا سلسلہ جاری ہے. تو قبلہ چاچا جان کے حکم سے آج میں اپنی ایک فیلنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں, یہاں پر حاضر ہوا ہوں. حکم بھی تھا چاچا جان کا. تو میری دادی صاحبہ قبلہ میرے والد صاحب کی, میرے چاچا جان کی پھپھو اس دنیا فانی سے سفر کر گئی ہیں. ان کا وصال ہوا, جس کی وجہ سے قبلہ والد صاحب یہاں نہیں آ سکے اور چاچا جان تشریف لائے. تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمارے بلانے پر یہاں آئے. اللہ رب العزت آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میں نے خطاب نہیں کرنا, لیکن ایک بات ضرور کروں گا. اکثر والد صاحب یہ کہتے ہوتے ہیں کہ بیٹے یہ خطابات کا سلسلہ رکھا کرو اور جہاں بھی جاتے ہو ضرور اپنے خیالات کا اظہار کرو. لیکن ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ جب یہ سب لوگ محبتوں کے ساتھ, عقیدتوں کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے شادی بن جائے, کیونکہ یہ لوگ نسل در نسل موڑا شریف آ رہے ہیں. اور موڑا شریف کے خواجگان نے تو صرف محبت کا پیغام ہے, اور یہ انہی محبتوں کو لے کر آج تک آتے گا. جب یہ اس طرح سے تمہارے پاس آئے تو پھر ان کے شادی بن جائے. آج میں کل سے یہاں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں کہ یہ قبلہ چاچا جان کا بھی حکم ہے, محترم والد صاحب کا بھی, اور ہمارے خواجگان موڑا شریف بھی یہی پیغام دیتے گئے, محبتوں کا پیغام دیتے رہو اور لوگوں کی خدمت کرتے. اللہ رب العزت آپ کے میری سازی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور آج کی یہ جو بزم سجائی گئی ہے, جو اس خواجگان موڑا شریف کی اس محفل کو سجایا گیا ہے, اب ہم دعا کے لیے درخواست کروں گا حضور قبلہ بھی ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب کا سے میرے چچا جان آپ کی خدمت میں کہ آپ دعا کریں اور اس کا ایصال ثواب, بالخصوص آج کی اس محفل کا جو ایصال ثواب ہے وہ میری دادی جان اور قبلہ کی جو پھوپھی جان جن کا وصال ہوا ہے ان کے لیے اس کا ایصال ثواب پہنچایا جائے گا. تو اب انشاءاللہ حضرت صاحب قبلہ چاچا جان دعا فرمائیں گے. اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب اسمبلی کے ممبر جناب چودھری محمد اشرف صاحب تشریف لائے. میں آپ کو دن کی ادا گزاریوں سے حضور قبلہ پیر صاحب کی طرف سے بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ جناب چودھری محمد اشرف صاحب اپنی پورا مصروفیات میں سے مقدمات میں تشریف لائے. ہم آپ کو دن کی ادا گزاریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کے لیے حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب اپنے خیالات کے ساتھ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. راجان اسلام, ہدایان دین متین, شمع و رسالت کے پروانوں,
आशिकान औलिया, आशिकान पाजगान मोड़ा शरीफ, अस्सलामु अलैकुम। उर्से पाजगान मोड़ा शरीफ फतेहपुर और कुरान की सरजमी पे जो इनेकात पजीर है, ये जिक्र व फिक्र के लम्हात, ये इश्क व मस्ती के लम्हात, ये मेरे आका से वफा करने के लम्हात, ये हजूर आका मदनी ताइदार की बारगाह में अपनी मस्तियों को करने का इजहार करने के लम्हात, और मेरे आका से जिन्होंने वफा की, जो औलियाए किराम जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें सियाए अज़ाम हम इन्हें कहते हैं, ये उनकी बारगाह में ये अपनी अक़ीदों का इजहार करते हुए आपको ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप अपने दुनिया के मामलात को छोड़कर सिर्फ रब की रजा के लिए, मेरे मुस्तफा की वफा के लिए यहाँ पे आए। और जहाँ पे मेरे रब की रजा होती है और मेरे मुस्तफा की वफा होती है, वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है, वहाँ पे बरक़ात का नुज़ूल होता है, और वो खुशकिस्मत दिल होते हैं, वो खुशकिस्मत ज़बानें होती हैं, वो खुशकिस्मत चेहरे होते हैं जो रब की रजा के लिए दुनिया की मामलात को छोड़कर आज इकट्ठे हुए। मेरे दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक है, मैं तो बेसिकली इमोशनल स्पीकर, लेकिन मुझे आज जब से मैं बीमार हुआ पहला मेरी आती है, ये भी इत्तेफाकिया मेरी मुफ्ती साहबा का विसाल हुआ, ये दर्द बड़े लम्हात थे, और पीर मरते कलंदर पीर और ये बादशाह साहब और दीगर खानदान वाले उधर हैं, ये सफर नहीं कर सकता था, लेकिन ये मेरे ख्वाजा से वफा का ये सिला है कि हम हाजिर सुभान अल्लाह यहाँ पे हाजिरी दे रहे हैं। तो ये मेरे दोस्तों का शाह साहब ने जो बात छेड़ी वो बड़ी खूबसूरत बात है कि इश्क के बगैर जिंदगी कामिल नहीं, इश्क भी उस जात से जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया। सुभान अल्लाह। किसी आम बंदे का इश्क नहीं है, किबला मुफ्ती साहब को रास्ता दे दे, रास्ता दे, ये किसी आम बंदे के इश्क की बात नहीं, ये किसके इश्क की बात है? जो कायनात का खालिक है, जो कायनात का मालिक है, उसके महबूब नबी के जात के साथ। और ये मैं नहीं कहता, ना मेरी हैसियत है कहने, कोई नहीं कहता, वो कहता है जिसकी खातिर कायनात को सजाया। सुभान अल्लाह। वो कहता है जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया है, कायनात में बहारें हैं, कायनात में इंकलाबात आते हैं, कायनात में बरकतें हैं, तो ये सदका है तो ताजदार मदीना के करम। जब उनके करम की बात होती है तो इमाम सयूती क्या कहता है? ये उनकी रवायत है, ये उलमा बैठे हैं, ये इल्म वाले सारे बैठे हैं। हदीस कुदसी का हवाला देता हूँ, इश्क की बात करने वालों, इश्क से वफा करने वालों, इश्क करने वालों के साथ चलने वालों, तुम सब खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा उठना बैठना जो है मेरे आका की, मेरे आका की वफा की खातिर है। तो जो इश्क वाले होते हैं, इमाम सयूती ये रिवायत करते हैं इस हदीस पाक को, क्या खूबसूरत कहा कि रब ने कहा, मेरे रब ने कहा, और सरहूर हदीस बयान करते हैं, हुजूर फरमाते हैं या मोहम्मद, रब कहता है या मोहम्मद कि ये मेरा जिक्र अगर तेरे जिक्र के बगैर होता है, मेरा जिक्र ए रब कहता है, हुजूर फरमाते हैं मेरा जिक्र ए मोहम्मद तेरे जिक्र के बगैर होता है, तो जो ये करता है उसने जन्नत उसे नसीब की। सुभान अल्लाह। उसे जन्नत उसे ही नसीब होगी जो जिक्र मुस्तफा, जो जिक्र मुस्तफा करता है वो जिक्र। वो दूसरी हदीस सुनो, इमाम राज़ी ये रवायत करते हैं, इब्ने कसीर में आप ये रवायत करते हैं, रब ये कहता है कि कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का जर्रा जर्रा जो है, देखो क्या खूबसूरत, कायनात का जर्रा जर्रा जो है, मैं उसका खालिक हूँ, मैं उसका रब हूँ, और मैं उसका रब होकर भी मैं उसकी रज़ा चाहता हूँ जिसकी रज़ा में मुस्तफा की रज़ा, बगैर मुस्तफा की रज़ा से रब की रज़ा की नहीं। फिर मेरे दोस्तों यहाँ इसलिए जिक्र करते हैं, हम इसलिए सरकार का जिक्र करते हैं, हम उठते भी हैं तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, हम बैठते हैं तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, हम हाल में हो तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, हम काल में हो तो जिक्र मुस्तफा करते हैं। इसलिए मैं तो सारी जिंदगी सजदा करता रहूं, मैं उस
پہ قربان ہو جاتا ہے، اور جو قربان ہوتا ہے وہ خواجہ قاسم مولوی آ جاتا ہے۔ ایسے نہیں خواجہ قاسم مولوی کے نعرے دنیا میں لگتے، نعرے کسی کو ہم نے پیسے دیے ہیں آگے نعرے لگاؤ، یہ وہ ہیں جو دل کی عطا گرائیوں سے میرے حاضر ہیں، اور جو دل سے وفا کرتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو نبی رحمت ہے۔ یہ وہ مقام ہے میرے دوستوں، سرکار کا مقام اتنا بنا، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ جود و صفا کے فیضان میرے آقا کے ساتھ، یہ صحابت کے فیضان میرے آقا کے ساتھ ہیں۔ اور پھر دیکھو یہ علماء بیٹھے، میں ڈر کے بات کرتا ہوں لیکن میں آپ تک یہ میسج بتانا دیتا ہوں، یہ جود و صفا، یہ طہارت، یہ سارے فیضان دادا نے میری اس لیے حوالہ دیتے ہیں کہ کیسے ایمان کا عمل ہوتا ہے، اور ایمان کے بعد جو مقام ہے وہ طہارت کا مقام ہے۔ جس طرح آپ وضو کرتے ہو، جسم کو پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہو، یہ ظاہری طہارت ہے، ہمارے بدن کی ظاہری طہارت ہے، لیکن ایک طہارت اور ہے جو اپنے تن کی دنیا کو پاک کرتے ہو، دل کی دنیا کو پاک کرنے والی باطنی طہارت، اور جس نے ظاہری طہارت بھی کی ہو اس کے دوست کو فرشتے بن جاتے ہیں، اور جس نے قلب کی طہارت کی ہو اس کا دوست رب بن جاتا ہے، اس کا دوست رب بن جاتا ہے۔ اور خواجہ قاسم مولوی کی نسبت جو ہے اس لیے کامل ہے کہ انہوں نے ظاہر بھی پاک کیا ہے، انہوں نے باطن بھی پاک کیا ہے، اور جو ظاہر اور باطن کو پاک کرتے ہیں وہ رب کے دوست ہیں۔ اور یہ مقام ہے میرے دوستوں، حضور آقا مدنی تاہیدات نور مجسم، یہ مختصر سا ٹائم صرف یہ 2 مہینے کے بعد اس بار دیکھا رہا ہوں، 2 مہینے کے بعد تو یہ جود و صفا مفتی صاحب کیا کتنا بڑا جو بات جو ہے یہ رب کے لیے نا، جو بات کا لفظ صرف رب کے لیے، سخی ہر کسی کو کہہ سکتے ہو، رب کو سخی نہیں کہہ سکتے۔ صحابت میں جو سخی ہے رب کو سخی نہیں کہتے، رب کو جماعت کہتے ہیں، معنی کے لحاظ سے تو دونوں برابر ہیں، سخی کا بھی وہی معنی ہے، جماعت کا بھی وہی معنی ہے، دادا صاحب کہتے ہیں سخی کا بھی وہی معنی، جماعت کا بھی وہی معنی، لیکن سخی کا مقام یہ ہے جب وہ سخاوت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں شاید کسی گوشے میں یہ بات ہوگی کہ یہ لوگ کہیں گے یہ بڑا سخی ہے، اس میں کچھ غلط ہوگی، لیکن جماعت وہ ہوتا ہے جو بغیر غلط کیا جاتا ہے، اس میں غلط نہیں ہوتی، وہ بخشے عطا کر دیتا ہے، بغیر غلط کیا عطا کرنے والا جماعت ہے، وہ رب کو شان عطا کی ہے، لیکن میں قربان جاؤں اس رب عظیم کی خدمتوں پہ جو شان اپنی رکھی وہی شان مسلمان کی، میں بھی جماعت ہوں، میں بھی جماعت ہوں، میرا مصطفیٰ، اور اس کا حوالہ بھی تمام انبیاء تمام صحابت کے مقام میں ہے، سیدنا ابراہیم جو تمام کے جد ہیں آنا، سیدنا ابراہیم مقام صحابت میں ہے، اور میرے اور آپ کے آقا مدنی تاجداد مقام صحابت، اور مقام صحابت پہ سیدنا ابراہیم اس لیے کہ آپ کا دسترخوان بڑا مشہور دسترخوان، جو بھی آتا ہر ایک بتا دے، بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، انتظار کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 3 دن گزر کے کوئی کھانے والا نہیں ہے، سیدنا ابراہیم بیٹھے ہیں انتظار کرتے ہیں رب کا کوئی بندہ آئے اس کے ساتھ بیٹھ کے گاؤں پر کہتے ہیں۔ 3 دن کے بعد دستک ہوئی تو پوچھا کون ہے، کہا کہ آتش پرست ہوں، تو سیدنا ابراہیم نے کہا آتش پرست کے لیے میرے دسترخوان پہ جگہ، القاء کیا، رب نے القاء کیا، اے ابراہیم جس کو 70 سال مجھے نہ ماننے کے باوجود بھی میں اسے کھانا انہیں ایک وقت تو دادا صاحب کہتے ہیں یہ مقام صحابت ہے، لیکن میں اور میرے اور آپ کے آقا کا مقام سنو کہ یہ مقام جماعت کیسے ملا میرے آقا کو، کہ دشمن آتا ہے امام ماتم تائی کا بیٹا آتا ہے تو کملی والا آقا اپنی نبوت کی چادر اس کے لیے چادر نبوت کو بچا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام جماعت ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا، کسی رب کو نہیں دیکھا، صرف رب کی رضا کی خاطر، جو رب کی رضا کی خاطر اپنے من کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ تو سرکار کا مقام ہے نا، تو میرے آقا کا غلام بن کے میرے آقا سے وفا کر کے اپنے من کو، اپنی سوچوں کو، اپنے حال کو، اپنے کال کو، اپنی خلوتوں کو، اپنی جلوتوں کو رب کی رضا اور مصطفیٰ کی وفا کے لیے قربان کر دیتا ہے، وہ خواجہ قاسم مولوی، وہ خواجہ غریب نواز میرے دادا حضور بن جاتے ہیں، وہ عاشق رسول و خاموش صوفی، وہ طریقت کا قلم، وہ دائیں قاسم، وہ
اور یہ فیضان، یہ سننا، یہ قیامت تک جاری سے نہیں کوئی روک سکتے۔ اس لیے یہ باجگان قریشی کا فیضان، یہ باجی قاسم موڑوی کا فیضان، اور یہ جتنے بھی ہم ہیں، ہمارا تعلق بل واسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، چاہے وہ کنانا شیخ کا ہو یا گنگول شیخ کا ہو، یا نیا شیخ کا ہو یا بگدرا شیخ کا ہو، یا کوٹپلا شیخ کا ہو، یا ایرانی شاہ کا ہو یا بنگالی شیخ کا ہو، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی پشتوں پہ اور ان کے سینوں پہ خواجہ قاسم موڑوی کی ہے، اور خواجہ قاسم موڑوی کا یہ فیضان ہے۔ حقیقت سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، حقیقت کو پہچانو، اور اس مادیت دور میں یہ افراتفری کا دور گزر رہا ہے، پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک فتنہ برپا ہو چکا ہے۔ یہ جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں، یہ ساروں نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ اسلام ایک ایسا میسج ہے، the message of peace and brotherhood on the face of earth۔ اس کائنات میں اگر آفاقی میسج ہے امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، مساوات کا، انصاف کا، عدل کا، تو وہ میرے آقا کا لایا ہوا اسلام جو بارہ کی چوٹیوں سے سینہ اتفاق ہوا۔ آج یہ جتنے بھی فتنے والے کر لیں، خدا کی قسم یہ آتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، میرے مصطفیٰ کا فیضان کسی طرح جاری ہے۔ انہیں کوئی نہیں روک سکتا، صرف اپنے سینوں کو اور اپنی سمتوں کو امت خضرہ کی طرف کرنا ہے۔ توجہ تو کرو، میرے آقا سے مانگ کے تو دیکھو، پھر دیکھو کتنی نظریں کرم ہو رہے ہیں۔ ہم تو حوالے کرتے ہیں دادا لہجویری کے، ہم حوالے کرتے ہیں خواجہ قاسم موڑوی کے، حوالے کرتے ہیں پاک پتن شریف کے، حوالے کرتے ہیں جہاں بولنا کے، شیخ سرہندی کے، پیران پیر کے، وہ بھی تو اپنے دور میں میرے آقا سے وفا کرنے والے تھے، اس لیے ان کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ قیامت جب تک سورج چمکتا رہے گا، میرے نبی کی نسبت سے جو زندگی گزارے گا، میرے نبی سے جو وفا کرے گا، اس کا بھی حوالہ اسی طرح جاری ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا، دیکھیں قبلہ صدر شاہ صاحب قاسمی امریکہ میں جب ابتدا کی تو 15 بندے تھے، لاسٹ یہ جب گئے تو 10,000 بندہ، روکنے والے مفتی صاحب آتے رہے، روکتے رہے، فاروق بندیانی صاحب روکتے رہے، لیکن میرے نبی سے وفا کرنے والے بڑھتے رہے۔ 10,000 one of the greatest gathering outside the state، امریکہ میں سب سے بڑی جو گیدرنگ ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کے بلا قبلہ مولانا غلام رسول صاحب وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ خطاب کر دیا ہے، باہر بھی اندر مکی مسجد میں، اس لیے کہ یہ جب عاشق شمع کو جلاتا ہے پروانے آتا ہے، یہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جہاں بھی ہو، خدا کی قسم تم لوگ کی قسمت ہو جو میرے نبی سے وفا کرے، میں اپنے آقا سے وفا کرنے کا حق بھی دیا، اور پاکستان جو یہ بنا بھی رہا ہے مولویہ کا فیضان ہے، یہ کسی مولوی کا نہیں جو آج حکومتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ داتا لہجویری کے ماننے والے ہیں، یہ مجدد افسانی کا فیضان ہے، شیخ سرہندی کا فیضان ہے، اور اس ملک کو بچانے والا بھی میرا رب ہے، بچانے والے تو خود مٹ جائیں گے، یہ پاکستان ہمیشہ قائم ہے، کیونکہ اس کی بنیادوں میں اور اس کی تاریخ میں اگر خون ہے تو عاشقان رسول ہے، اور عاشقان رسول کا فیضان ہے۔ اللہ ہمیں اس ملک کی بقا کے لیے بھی اور دین حق کی بقا کے لیے ہمیں آج ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا اور نبی رحمت سے وفا کرنے کی توفیق عطا۔ وفا والو یہ نہ سمجھو، ایک حوالہ دے کے دل کو کہتا ہے بہت کچھ بڑے دنوں کے بعد تو ایسا موقع ملے، یہ کہتے ہیں میں تو بخشش کے لیے بات میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میں اپنی بخشش سبحان اللہ یہ دعا کرے جب تک جسم میں تھا بات کا فکر جاری رہے، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سرکار کی محبت، زندہ رہے تو سرکار کی محبت، اس لیے کہ خواجہ قاسم نے وفا کی تھی نا، وہ انعام دیکھو میرے نبی کی حدیث کے بیٹھے علم والے اولیاء کا کتنی طاقت ہے۔ دیکھیں جب دنیاوی معاملات کے لیے میں مفہوم بات کرتا ہوں، ڈرتا ہوں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، تو آپ لوگوں کو بچانے کے لیے دنیا کے جھگڑوں میں اس بات ہے کہ دنیا کے جھگڑوں میں ایک دوسرے سبقت لیتے ہیں، دنیا والے دنیا کے جھگڑوں میں سبقت لیتے ہیں، لیکن میرے ولی جو ہے اس لیے آپس میں ملتے ہیں کہ جو ان کے دامنوں سے وابستہ ہوتا ہے ان کی بخشش
وہ کہتے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے. رشتوں کو کہا ہم جنت میں نہیں جائیں گے. رب نے پوچھا وہ کیوں نہیں جاتے؟ کہا ان بندیوں نے کہا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ جائیں گے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، ہماری سنت میں رہے، ہمارے ساتھ دعا کرتے رہے. وہ جہنم میں ہو اور ہم جنت میں کیسے ہیں؟ یہ انعام ہے، طاقت ہے ولیوں کو دی گئی. اور رب جب یہ پیغام دیا رب کے پاس، رب نے کہا جاؤ، اگر تم ان کو جانتے ہو، ہاں ہم جانتے ہیں، تو جانتے ہو تو جاؤ پھر خود ہی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. یہ طاقت ہم نے ولیوں کو کس لیے دی؟ اس لیے ولی اور اولیاء اس لیے کامل ہیں اور قیامت تک ان کا خیال رہے گا کہ وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے. میرے آقا کی غلامی ان کی زندگی کا حصہ ہے، میرے آقا سے وفا ان کی فیس کا حصہ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سرکار کی. اور قبلہ شاہ صاحب نے یہ محبت چھیڑی ہے، بغیر محبت کے کچھ نہیں. ترمذی میں، بخاری میں، مسلم میں چھوٹا سا والا وہ شخص آیا نا، ایک آیا جب سرکار تقسیم کر رہے تھے، اٹھا تو بے ادبی کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ لگی ہو، سیدنا عمر فاروق جیسا جلیل القدر بیٹھا، سیدنا ابو بکر جیسا عاشق رسول، تیری شیر خدا جیسا مست حق رس بیٹھا، صحابت کا بادشاہ عثمان غنی بیٹھا ہو، اور ایک بندہ بے ادبی سے اٹھ کے چلا جائے، پشت کر کے چلا جائے، تو سیدنا ابو عمر فاروق اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ حکم دے تو اس کے سر ہے جسم سے پھلا. میرے آقا نے کہا نہیں، اس کی نسل میں سے ایسی قوم ہے. یہ سرکار نے فرمایا ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، یہ تینوں کا حوالہ رکھا کر رہا ہوں، یہ علم والے بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا ہے اس کی نسل میں سے ایسی جماعت ہوگی، قرآن تو پڑھیں گے تم اپنا قرآن بھول جاؤ گے، تم نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں دے. یہ عبادت جو ہے مقصد کہنے کا ہے، عبادت ہی صرف اعلیٰ مقام حاصل نہیں ہوتا، عشق اعلیٰ عشق ہوگا پھر عبادت کرو گے. آپ کو قبول نہیں کیا حضرت ہو جا ہمار جو تھا وہ نشے میں رہتا تھا، ہمار نشے میں رہتا تھا، حد بھی لگی اس پہ حدیں بھی لگی، اسے مارا بھی گیا. اور جب بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ میں بیٹھا تو صحابہ نے کہا کہ اس سے گھامت، میرے آقا نے کہا مت کہو، میرے آقا دل کی باتیں تھی، حدیں لگی ہیں معافی ہوتی رہی، کہا مت کہو اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہے. جب عشق کرو گے پھر نمازیں پڑھو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں، بغیر محبت رسول سے یہ نمازیں قبول نہیں ہوتی. ہم کو عاشق دیوانے ہم کہتے ہیں پڑھ لکا چھٹ بتاتا ہے، چھٹ دو دن مور آتا ہے، کر بند کفر دی ہم آپا کر صاحب دلن، دل کو جو ہے پیوریفائی کرو کسی جب اللہ کے پھول سے وفا ہو جائے گی، پھر جو کچھ مانگو گے تمہیں. یہی ہمارا یہ صوفیہ کا چاہے چشتی ہے، قادری ہے، ویسی ہے، شادری ہے، نقشبندی مراشی نقشبند کا فیضان ہے، لیکن سب جو ہے یہ عاشق ہے. جن سے وابستہ ہو جاؤ گے، میرا ایمان ہے کملی والا ضرور دیکھنا. یہ نہ کہنا یہ بڑا پیر ہے وہ چھوٹا پیر، بھول جاؤ ان باتوں کو، ان جھگڑوں سے باہر آ جاؤ. جو میرے نبی سے وفا کرتا ہے چاہے وہ کس رنگ میں ہے اس سے وفا کرو، کملی والا کو کملی والا. آج میرا ایمان ہم بیٹھے ہیں فتح پور سی مسجد میں کافی جگہ سے، لیکن حکومت خضرہ سے نظر کرم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہی ایمان مفتی صاحب ہم یہاں پہ بیٹھ کے سرکار کو بتاتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ نہیں سنتے، وہ تو آج بھی نظر کرتے ہیں جب تک دنیا جائے. اللہ ہمیں اپنے آقا سے وفا کرنے کی توفیق. یہ بہاریں قائم و دائم ہیں، اس سے پاک میں جتنے وہ شاق الفاق عاشق جتنے بھی آئے سب کے سینوں میں غازی رمضین نہیں جاتا تھا، عشق پیدا ہوتا. آج جو محرم الحرام ہے صاحب نے سب نے بیان میں بتایا جی امام حسین علیہ السلام لوگوں کو آج ہم یہ جو ہے نا مست پڑے اس لیے پڑے ہیں حسین نے اپنا خون نہیں اپنے معصوموں کا خون بھی اللہ کے لیے. یہ کہنا آسان ہے، کر گزرنا مشکل ہے. وہی گزر کرتا ہے جس کے دل میں محبت رسول.
ورنہ دنیا کی لالچ ہوتی تو امام حسین مدینے میں ہی آتے، لیکن حق کی خاطر، عشق رسول کی خاطر، پیغام رسول کی بقا کی خاطر، اس عظمتوں کی خاطر اپنا گھر بار ہر چیز بٹا، ہم اسی جماعت کے نمبردار ہیں، ہم اس جماعت کے جس کے سینے میں حسین کی محبت ہے، ہمارا وہ ہماری وہ جماعت۔ بولا کہ ہمیں قرص پاک میں جتنے بھی دور دراز سے اشاق آئے، مائی بہنیں جتنی بھی آئیں، تمام کی حاضریاں قبول کریں، اور جتنے بھی جو ہمارے جانگری حضرات ہیں چنانچہ جماعت ہے صاحب امید کی، جتنے بھی ہیں سب کا ایک کا نام باقی جو ہے ان سے پکڑے گئے، اس لیے سارے طاقت والے جنہوں نے یہ لنگر پکایا پیار سے کھلائیں گے بھی، مولا کہ سب کی حاضریاں قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے، اور یہ پہلے نماز پڑھیں گے پھر لنگر ہوگا، اس طرح ہی ہے نا نماز کے بعد، اب اذان ہوگی نماز ہوگی اور اس کے بعد لنگر ہوگا۔ میں جتنے بھی انجمن محبان طریقت کے کافی اسلامک سینٹر کے جڈیال کے رنگ کے کھڑی شیف کے علاقے سے دور دراز سے بہت سے علاقوں سے وزیر آباد سے گجرانوالہ سے انیوال سے حبیب والا سے تلا گنج سے اس طرح پھر اس سارے علاقے کے پھر آزاد کشمیر سینٹر کے پینا تلا بہت سے علاقوں سے اور پھر راولپنڈی سے جمال سے میرے سے بہت سے ساتھی ہیں، میرے ذہن میں نام آتے ہیں جنگل ماسٹر صاحب کی فرمائے بڑا شیف ہے حضرت صاحب کے منظور نظر بہت سے ساتھی آئے ہوئے ہیں جن کے نام نہیں رہ گئے، یہ نہ سمجھنا میں بھول گیا، میں بھول بھی سکتا ہوں، خواجہ قاسم کی نظر میں سارے دوسرے زمان کی نظر میں سارے اور بالخصوص علماء حق یہاں پہ موجود ہیں، ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ عبداللہ مفتی صاحب ہیں، علامہ فاروق قندیلی صاحب، یا شیخ مجاہد کے جماعت پنڈ عادل خان سے، اور بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی قاضی ارشد صاحب ہیں، قاضی نعیم نواز صاحب بھی میرے سے آئے چلے گئے، اور جو دوسرے ایڈرسون کے جو ساتھی ہیں، یہ جتنے بھی آئے ہیں تمام کا مشکور اللہ تعالیٰ نے اور ترقی عطا فرمائے، دنیاوی طور پہ کام کریں انہیں اس میں مقام عطا فرمائے، سیاسی طور پہ کام کریں انہیں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور جو ذکر و فکر کی بہانوں سے بست ہیں ان کی روحانی منزلیں آسان فرمائے۔ تو ذرا بیٹھے اندر نہیں آنے دیں، اب ہفتوں کے ساتھ تھوڑا سا ذکر ہوگا، سلام پڑھیں گے، ایک شعر دعا ہوگی، کیونکہ آج میری مفتی صاحبہ کا اور یہ بھی کمال دیکھیں محرم بھی ملا، جمعہ کا دن بھی انہیں ملا، اور میرے دادا بھی ملا، آج تقریباً نماز 10 کو آپ کا مثال اور میری مفتی صاحبہ کا ان کا 9 بجے 10 کو یہ دن ان کے لیے آج ساری محفل نظر کریں گے، دعا ان کے لیے ہوگی۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر پاک حقوں کے ساتھ حسبی ربی جل اللہ، 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 ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق لا موجود اللہ، حق لا موجود اللہ، حق لا موجود اللہ، حق لا موجود اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
برد کلندر حضرت پیر بادشاہ صاحب نے یہ ساری آپ شکر ملا. دعا کریں ہم سب بھائیوں میں یہ محبت اس طرح قائم آمین. یہ قائم رکھے یہ فیضان. ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں انہوں نے ان کے اچھے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے نتیجے پیر عمر دیب صاحب کو اللہ تعالیٰ جذبے کے ساتھ زیادہ لے کے چلے کامل اور دیگر پیر خاندان کے نوجوان جتنے سب پہ اب ادب سے کھڑے سلام پڑھیں گے. ایک شعر پھر دعا. تمام اولیاء کی روایت پاک میں پیش کرتے ہیں حضور قبول فرما. خواجگان مولا شریف کی روایت پاک میں پیش کرتے ہیں حضور قبول فرما. اور بالخصوص میری پھپھی صاحبہ ان کی روح پاک میں پیش کرتے ہیں حضور قبول فرما. عالم بردن انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما. قبر کی منزلیں آسان فرما. صوفی محبوب صاحب کی بادہ صاحب کو مولا کے عالم بردن میں اعلیٰ مقام عطا فرما. کہ جتنے بھی اشاق آئے جن کے بھی عزیز و طارب اس دنیا سے رخ دے ان کو اس کلام کا صاحب پہنچا کے ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما. اور سے پاک کی اس خوبصورت حاضری میں کہ جتنے بھی اشاق آئے ہیں مولا کریم تیری رضا تیری محبوب کی محبتوں کی خاطر بڑے بڑے علم والے علماء بھی یہاں پہ لائے تشریف لائے. کہاں سے وہ سمانی چوکی سے بھی رحمت صاحب تشریف لائے. مولا کریم سب کی حاضریاں تیری دربار میں پیش کرتے ہیں ہم. جتنی مائی بہنیں آئیں ہماری بہنیں مائی آئیں مولا کریم ان کے گھروں کو قیامت کا جتنے خلفاء آئے ان کے علم میں فیض میں ترقیاں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ جو بے اولاد صالحہ مولا کریم دربار مولا شریف کے اس فیضان کاتب کا ہمیشہ جاری کرتا. میرے لیے بھی دعا کریں اللہ خیر عطا فرما دے. اور ہمیں برد کلندر پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب اور ہمارے بڑے بھائی پیر جہانگیر بادشاہ صاحب اور دیگر جو ہیں مولا شریف کے حضرت پیر اولیاء بادشاہ صاحب نشین دربار مولا شریف اور دیگر اس خاندان کے جتنے بھی خانوادے اور نوجوان بالخصوص پیر عمر دیب بادشاہ صاحب ان تمام کو مولا کریم اور کامیابیاں برکتیں نصیب فرما دے. فتح پور والوں قرآن والوں تمہیں مبارکباد کہ تمہاری سرزمین پہ آج فیضان قاسم جاری ہے. آنے والے مولا کریم جن محبتوں کے ساتھ آئے ان محبتوں کے صدقے ان کے فیض گزاریاں تندر شریف سے قبلہ صدادہ خالد صاحب تشریف لائے. دیگر آستانوں کے سب کی حاضریاں قبول فرما دے. سب کی منزلیں آسان فرما دے اور ہمیں اپنے آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ اجمعین. سب کو عرس پاک مبارک. صفحے بنا لیں نماز ہوگی لنگر کھا کے
ग्लास दे पानी वाला